آج 13 ہے اور یہ بدقسمتی سے یہ مختلف دن منانے کا جو رواج پیدا ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اصل ہم آدھا دین تو میڈیا سے لے رہے ہیں نا. جو میڈیا کہتا ہے رات کو صبح لوگ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جو کلچر وہ متعارف کرا رہا ہے وہی ہم اپنا علاقائی کلچر قرار دے دیتے ہیں. تو اب یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے حیائی کے فروغ کا منصوبہ ہے، عالمی منصوبہ، تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں پھول نہیں ملتے اس دن. اللہ اکبر. تو کوئی کسی لڑکی کو پھول دے رہا ہے تو وہ سوچے اگر یہ پھول کوئی اس کی بہن کو دے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے اور میں جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا ماجرا ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ یہ معاملہ؟ اس نے کہا یہ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا. تو کہا پھر کوئی بھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ماجرا پسند نہیں کرتا. پھر حضور نے بیٹی کے بارے میں کہا، بیوی کے بارے میں کہا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. تو انسان جب جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور سوچتا ہے، بالخصوص نوجوان کہتا ہے کہ یہ خام خواہ ممبر و محراب کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، یہ ہمیں کیوں جو ہے وہ ان مشقتوں میں ڈال رہا ہے. تو حضور نے کتنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھایا. تو ادھر سوچنا چاہیے کہ یہ ماجرا ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب حیا باختہ معاشرہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. اذا فات الحیا فصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں. تو ایسے بھی معاشرے ترتیب پا گئے دنیا کے اندر. تو ہمارا معاشرہ حیا کا معاشرہ ہے. اسلام کا اگر مجھے آپ دوسرا نام پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے. تو اسلام، ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے. اسلام کی پہچان حیا ہے، اور حیا ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. حضور مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان. حضور فرمایا چھوڑ دے اس کو، واعظ کرنے کی ضرورت نہیں، حیا تو ویسے ہی ایمان سے ہے. جب ایمان ہوگا تو حیا خود بخود ہوگا، اور جب حیا نہیں ہے، حیا چھن گیا تو سمجھو کہ ایمان کی کمزوری آ گئی. تو لازمہ ایمان ہے حیا. جب ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ حیا کی صورت میں ضرور برآمد ہوگا. تو اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میرے اندر حیا کیا ہے. تو حیا ہی دین ہے، اور اسلام کا دوسرا نام حیا ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو خرافات ہیں اس سے ہمیں بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف عملی جہاد اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اپنے رویے سے اور اپنے انداز سے. بلکہ آپ کسی کو پھول ویسے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس دن ویسے گریز کرے. علماء نے کہا کہ یوم نیروز اور یوم مہرجان کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا منع ہے. حالانکہ روزہ تو کسی دن بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پارسیوں کی عید کے دن ہے، تو کہیں مشابہت نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی عید کی تعظیم کے لیے جو ہے یہ روزہ رکھا گیا ہے، تو اس دن نہ رکھو. تو اس طرح ہولی، بیساکھی، یہ دنوں کے اندر وہ کوئی لوگ خاص طور پہ جو ہے وہ جلیبیاں وغیرہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں پنجاب میں کلچر ہے، تو علماء اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس دن گریز کر لیں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ بیساکھی کی جلیبی ہیں. تو اگر آپ کسی کو ویسے بھی محبت سے پھول دینا چاہتے ہیں، پھول دینا منع نہیں ہے، لیکن اس دن کم از کم گریز ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہ ہو. تو ہمیں اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان خرافات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسلام حیا کا دین ہے. ہم اپنی نسلوں کو بچپن سے حیا سکھائیں اور ان کی گٹی کے اندر یہ بات رکھیں، اور یہی جو ہے وہ کسی قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے. کپڑے اتار کے پھینک دینا اگر مہذب ہوتا تو جاہلیت کے زمانے میں تو کپڑے اتار کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. پھر دنیا ترقی تو پھر اس وقت کی ہوئی تھی نا، اب تو تھوڑے بہت کپڑے لوگ پھر بھی پہنتے ہیں، تو اس وقت تو یہ بھی اتار دیتے تھے. لیکن تہذیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس دیا ہے، اور لباس کی 3 ضرورتیں ہیں: سردی گرمی سے بچانا، دوسری بات انسان کے پردے کی حفاظت کرنا،
اور تیسری بات انسان کو زینت دینا. یہ تینوں مقاصد اگر لباس کے ہیں تو وہ لباس حقیقی لباس ہے، اور حقیقی لباس تقوی کا لباس ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. وآخر دعوانا